نئے کپڑے دھوئے بغیر پہننا۔ رئیس الدین انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نئے کپڑوں کو بغیر دھوئے پہن کر نماز نہیں ہوتی۔ بھئی یہ بعض لوگ بالکل غلط کہتے ہیں۔ شریعت میں اصل طہارت ہے، جب تک ہمیں کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو ہم پاک ہی سمجھیں گے اس کو، ورنہ تو ہر چیز کے بارے میں آپ سارا دن یہی بیٹھ کے سوچتے رہو کہ کہیں ناپاک تو نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے کپڑوں میں اصل، بلکہ ہر چیز میں اصل یہ کہ وہ پاک ہے جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو۔ تو کپڑے آپ نے خریدے کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے ناپاک ہونے کا، تو آپ پاک ہی سمجھیں گے اور ان کو پہن کر اگر آپ نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ البتہ ویسے جو پرانے استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں ان کو دھوئے بغیر پہننا ویسے ایک انسانی ایک طبیعت کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں کس کس نے استعمال کیا اس کو، کیا کیا اس میں جراثیم ہو، اور ناپاکی کا امکان تو بہرحال ہوتا ہے، تو کوئی احتیاطاً ان کو دھو کے پہن لے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور اس میں یعنی انسان کی جو نفیس لوگ ہوتے ہیں، صفائی پسند ہوتے ہیں، ان کے مزاج کے بھی زیادہ قریب ہے یہ بات۔ دوسری ماں کی اولاد محرم ہے یا نامحرم، یعنی سوتیلی ماں کی اولاد۔ میرے والد صاحب نے میری والدہ کی وفات کے بعد میری خالہ سے نکاح کیا۔ خالہ کے پہلے سے 3 بچے تھے، کیا ان بچوں میں سے میرا کسی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا ان کے لیے ان کو مجھ سے پردہ کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ کامران شیخ انڈیا سے پوچھتے ہیں۔ بھائی یہ بچے آپ کے کزن ہیں، آپ کے والد کے تو یہ سوتیلے بچے بن گئے، لیکن آپ کے سوتیلے بہن بھائی نہیں بنے۔ وجہ اس کی ہے کہ ان بچوں کا باپ بھی الگ اور ان بچوں کی ماں بھی الگ۔ وہ بچے جن کا باپ ایک ہو یا ماں ایک ہو تو وہ تو محرم ہوتے ہیں آپس میں، لیکن باپ بھی الگ ماں بھی الگ، تو دونوں ہی الگ ہیں، تو پھر وہ نامحرم کہلاتے ہیں۔ لہذا ان میں اگر کوئی بچی ہے تو اس کو چاہیے بالغ ہونے کے بعد آپ سے پردہ کرے اور آپ کا ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ مرد کے لیے بالوں میں ہیئر بینڈ لگانا۔ آصف صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں میں لمبے بال رکھنا چاہتا ہوں، اگر انہیں سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگاؤں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جی، مرد اگر لمبے بال رکھے اور بار بار ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو تو وہ ان کو سنبھالنے کے لیے ہیئر بینڈ لگا سکتے ہیں، پیچھے کی طرف لے جا کے، ایسا نہ ہو کہ اوپر چٹیاں بنانا شروع کر دیں، پیچھے جو بال جاتے ہیں ان کو ہیئر بینڈ سے ان کو باندھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ جب بالوں کی چٹیاں بنائے گی تو اگر وہ بال جب گوندے جاتے ہیں نا بہت اچھی طریقے سے، تو غسل جب عورت پہ فرض ہو جائے تو اس کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہے، بس بالوں کی جڑ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور اس کے تحت فقہاء لکھتے ہیں کہ مرد نے اگر بالوں کو گوندا ہوا ہو اور اس کی یعنی گویا کہ ایک طرح سے پیچھے چٹیاں بنائی ہوئی ہو تو مرد کے لیے بال کھول کے غسل کرنا ضروری ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں مرد بھی بڑے بال رکھتے تھے اور بعض دفعہ سنبھالنے کے لیے ان کو باندھ بھی دیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اگر مرد نے بڑے بال رکھے اور کہیں بھاگنے دوڑنے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ ان کو عارضی طور پر ربڑ بینڈ سے یا کسی بھی چیز سے وہ ان کو پیچھے باندھ سکتے ہیں۔ اسپائنر میں کپڑے سکھانے سے کنگھالنے سے کیا پاک ہو جاتے ہیں؟ میری واشنگ مشین آٹومیٹک ہے، اس میں اسپائنر میں کپڑے کنگھالتی ہوں، گندے پانی کے بعد صاف پانی بھی کافی دیر آتا ہے، کیا اس سے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ بنت شاہد کراچی سے۔ اگر ایک دفعہ ناپاک کپڑے دھلنے کے بعد ان میں اتنا پانی بہا دیا جائے کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے نکل رہا ہو، کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ ان پانی کو کسی برتن میں ڈبویا جاتا تو اتنا پانی جتنا استعمال ہوتا اتنا پانی بہہ چکا ہے تو وہ کپڑے پاک ہو جائے۔ لیکن جو مشینیں آٹومیٹک آ رہی ہیں میری معلومات کے مطابق اس میں ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی پانی بہتا نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی پورا بھرتا ہے اس میں کپڑے صاف ہوتے ہیں، پھر دوبارہ پانی بھرتا ہے اور وہ پانی نکلتا ہے، پھر تیسری دفعہ پانی بھرتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کپڑے پاک نہیں ہوتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کپڑے ایک دفعہ جب دھلے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، تو کم سے کم 3 دفعہ ان کو پانی میں کنگھالنا ضروری ہے، تو 3 کے بجائے وہ 2 دفعہ کنگھالے جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب مشین نے 2 دفعہ کنگھال دیے تو ایک دفعہ آپ خود کنگھال، یا تو یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں کہ جاری کریں پانی کو۔ جاری کا مطلب پائپ لگائیں، ادھر سے پانی آ رہا ہو اور ادھر سے نکل رہا ہو، تو جب اتنا پانی نکل جائے گا جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کپڑے پاک ہو گئے تو کپڑے انشاءاللہ پاک ہو جائیں۔ ناپاک کپڑے کو مشین میں ڈالنے سے پہلے کیا دھونا ضروری ہے؟ مرد حضرات کو جو احتلام ہوتا ہے اگر وہ کپڑا ہم ڈائریکٹ آٹومیٹک مشین میں ڈال دیں تو کیا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا یا پہلے اس ناپاک کپڑے کو الگ سے دھونا ہوگا پھر مشین میں ڈالنا ہوگا؟ دیکھو آٹومیٹک مشین اگر 3 دفعہ دھو کے پانی نکال دیتی ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا، تو اور اگر 3 دفعہ دھونے کے پروسیس سے نہیں گزرتی، یعنی پورا پانی آئے اس میں اچھی طرح دھوئے پانی نکلے، پھر دوبارہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، پھر تیسری دفعہ پانی آئے اچھی طرح دھوئے پھر نکلے، تو 3 دفعہ اگر یہ پروسیس ہو رہا ہے تو پھر تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ 3 دفعہ یہ عمل نہیں ہو رہا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ مشین نے اگر 1 یا 2 دفعہ یہ عمل کیا تو 1 دفعہ آپ خود کروا دیں مشین سے، مشین تو بٹن دبا دیں گے دوبارہ وہی کام شروع کر دے گی، یا پھر آپ مشین میں پانی بھر کے پائپ نکال دیں وہاں سے پانی نکل جائے گا تو یہ پروسیس تیسری دفعہ دھونے کا آپ خود کر لیں گے۔
لیکن یہ ضروری ہے کہ نجاست کے اثرات ختم ہو جائیں. تو یعنی اگر وہ نشان پھر بھی موٹا نشان لگا ہوا ہے اس کے اندر گندگی کا تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا. تو اس کو رگڑنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ نشان ہٹ جائے. ہاں رگڑنے کے باوجود بھی ہٹ نہیں رہا تو پھر پاک ہے. بہت زیادہ بھی وہمیوں کی طرح نہ رگڑنا شروع کر دیں. تو مردوں کے جو کپڑوں پہ ناپاکی لگ جاتی ہے نا تو ایک دفعہ اس کو بس ایک دفعہ رگڑ دیں اچھی طریقے سے. اگر وہ نشان دور ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں دور ہو تو وہ معاف ہے. لیکن وہمی لوگ جب یہ مسئلہ سنتے ہیں تو وہ صبح سے لے کے جو کپڑا رگڑنا شروع کرتے ہیں وہ پھر مر جاتے ہیں. ان کو بس وہم ان کا ختم نہیں ہوتا. تو بس ہلکا پھلکا سا ایک دفعہ احتیاطاً رگڑ دیا بس کافی ہے. نشان چلا گیا ٹھیک ہے, نہیں چلا گیا تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر بغیر رگڑے ہی نشان چلا گیا تو نور لنا نور. سبحان اللہ. ٹب سے نہائیں تو اس سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ گھر میں باتھ روم میں نہانے کا بڑا ٹب ہے جس میں 180 یا 200 لیٹر پانی آتا ہے. وہ ٹب اگر پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں ایک دفعہ وضو یا غسل جنابت کرنے کے بعد دوبارہ اسی پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے. شیرینہ خان: بھائی ٹب میں اگر آپ نے غسل ایسے کیا کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے غسل کیا پھر تو اب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ بھی. تو ہاں اگر ٹب سے ایسے پانی لے کے اپنے اوپر ڈالتے رہے ہیں جیسے مگے سے جو تمیز سے اسی طرح ہی نہایا جاتا ہے کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے نہیں نہایا جاتا بلکہ ٹب سے پانی لے کے جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں تو پھر تو اس ٹب سے آپ نے غسل بھی کیا, جو پانی بچ جائے وضو بھی کریں یا پہلے وضو کر لیں. ویسے غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن سنت غسل یہی ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں. اور اگر جاری ٹب ہے اس کے اندر بیٹھ گئے اور نلکا کھول کے پانی اس سے نکل کے جا رہا ہے, آپ نہا رہے ہیں اور پانی بہ رہا ہے تو پھر اس میں غسل بھی جائز ہے اور اسی میں وضو بھی جائز ہے. بالٹی میں کپڑے کیسے پاک کریں؟ بالٹی میں ناپاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں. نیز اگر نجاست معلوم نہ ہو کہ کہاں لگی ہو نہ نشان ہو تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان شکور دبئی سے. دیکھو پہلے جہاں نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھو کے صاف کریں, اور اگر پتہ ہی نہیں چل رہا تو اندازے سے دھو لیں کہ اس جگہ شاید لگی ہوئی ہو. اندازے سے بھی دھو لیں گے اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ. باقی یہ کہ بالٹیوں میں پانی, بالٹی میں تو جب کپڑے ڈالے جائیں ان کو اچھی طرح رگڑا جائے اور پھر کم سے کم 3 دفعہ پہلے یعنی جب تھوڑا صابن نکل گیا نا اس کے بعد کم سے کم 3 دفعہ بالٹی میں کپڑا ڈال کے نیا پانی لے کے نچوڑا جائے. یعنی کپڑے بالٹی میں ڈال دیے پھر سب کپڑوں کو نچوڑیں, پھر دوبارہ پانی میں ڈال دیں یعنی بالٹی میں پانی بھرا ہوا اور نیا پانی اس میں کپڑے ڈال دیں, پھر پھر کپڑے نکال کے اچھی طرح نچوڑیں, پھر تیسری دفعہ بالٹی کو پانی سے بھریں اس میں کپڑے ڈال دیں اور پھر اچھی طرح نچوڑیں. تو اس طرح سے پاک ہو جائیں گے. لیکن آج کل تو بالٹیوں میں دھونے کا رواج نہیں ہے, واشنگ مشینوں میں دھلتے ہیں اور کپڑے ویسے بھی لوگ نیچے دھو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, پھر آخر میں بالٹیوں میں ڈالتے ہیں اس کو. تو خلاصہ یہ کہ کپڑے میں اگر گندگی کے نجاست کا جو نشان ہے یا بدبو آپ نے اگر ختم کر دی ہے نا تو پھر 3 دفعہ اس طرح سے پانی میں ڈال کے کنگھالیں گے تو کپڑے آپ کے پاک ہو جائیں گے. اور ایک اور آسان طریقہ ہے کہ پہلے کپڑے اچھی طرح دھو لیں, پھر بالٹی میں کپڑے ڈالیں اور نلکے کا پانی کھول دیں. تو جب بالٹی کا پانی نکل کے بہنا شروع کر دے گا نا تو وہ جاری پانی ہو جائے گا تو بھی کپڑے پاک ہو جائیں گے. پاک کپڑے ناپاک کپڑوں کے ساتھ دھل جائیں, جیسے کہ آج کل یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارے گھر کے کپڑے ایک ہی واشنگ مشین میں دھلتے ہیں جن میں پاک اور ناپاک دونوں کپڑے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم 3 بالٹیوں میں پانی ڈالتے ہیں. پہلی بالٹی میں کپڑا ڈالتے ہیں, اس سے نچوڑ کر دوسری بالٹی میں ڈالتے ہیں, پھر اسی طرح نچوڑ کر تیسری بالٹی میں ڈالتے ہیں, پھر نچوڑ کر خشک کرتے ہیں. کیا اس طرح سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے؟ ماشاءاللہ. اب بھی پاک نہیں ہوں گے تو بھائی پھر تو پولیس سے بھی پاک نہیں ہوں گے. بالکل خاندانی طریقہ ہے پاک کرنے کا, اس سے پاک ہو جائیں گے. یوں بھی کر سکتے ہیں, آج کل نلکے ہوتے ہیں نا تو نلکے کے نیچے پانی بہا دیں یا واشنگ مشین میں ہی پانی بہا دیں, یعنی ایک طرف سے پانی آ رہا ہو دوسری طرف سے نکل رہا ہو. تو جتنا پانی اس پورے پروسیس میں استعمال ہوا ہے اتنا پانی اگر بہنے میں استعمال ہو جائے گا اور صابن بھی نکل جائے, اور وہ یعنی صابن نکلنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد اتنا پانی اس میں استعمال ہو جائے گا تو انشاءاللہ کپڑے ویسے بھی پاک ہو جائیں گے. اسپائنر میں کپڑے سکھانے کنگھالنے سے کیا پاک ہو جاتا ہے؟ میری واش آٹومیٹک ہے. اسپائنر میں کپڑے کنگھال گندے پانی کے بعد صاف پانی کافی دیر آتا ہے, کیا اس کپڑے پاک شاہد؟ اگر ایک دفعہ ناپاک کپڑے دھلنے کے بعد میں اتنا پانی بہا دیا جائے کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہو اور دوسری طرف سے نکل کے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دفعہ پانی کو برتن میں ڈبویا جاتا تو اتنا پانی جتنا استعمال ہوتا اتنا پانی بہ چکا ہے, وہ کپڑے پاک. لیکن جو مشینیں آٹومیٹک آ رہی ہیں میری معلومات مطابق ایسا ہوتا نہیں, یعنی پانی بہتا نہیں ہے بلکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی پورا بھرتا ہے کپڑے صاف ہوتے ہیں, پھر دوبارہ پانی بھرتا ہے اور وہ پانی نکلتا ہے, تیسری دفعہ پانی بھرتا ہے وہ نکل, اس طرح سے کپڑے پاک کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کپڑے ایک دفعہ جب دھلے ہیں تو کپڑے ناپاک ہوتے, کم سے کم 3 دفعہ ان کو پانی میں کنگھالنا چاہیے. تو 3 کے بجائے وہ 2 دفعہ کنگھالیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جب مشین نے 2 دفعہ کنگھال دیے تو ایک دفعہ آپ خود کنگھال, یا تو یہ کام کر لیں یا یہ کر لیں کہ جاری کریں پانی. جاری کا مطلب پائپ لگائیں, ادھر سے پانی آ رہا ہو اور ادھر سے نکل رہا ہو. تو جب اتنا پانی نکل جائے گا جس میں آپ کو اندازہ ہو کہ کپڑے پاک ہو گئے, کپڑے انشاءاللہ پاک. ٹب سے نہائیں تو اس سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟
گھر میں باتھ روم میں نہانے کا بڑا ٹب ہے جس میں 180 یا 200 لیٹر پانی آتا ہے، وہ ٹب اگر پانی سے بھرا ہوا ہو تو اس میں ایک دفعہ وضو یا غسل جنابت کرنے کے بعد دوبارہ اسی پانی سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے۔ شیرینہ خان: بھائی ٹب میں اگر آپ نے غسل ایسے کیا کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے غسل کیا، پھر تو اب نہیں ہو سکتا اس سے کچھ بھی۔ تو ہاں، اگر ٹب سے ایسے پانی لے کے اپنے اوپر ڈالتے رہے ہیں جیسے مگے سے جو تمیز سے اسی طرح ہی نہایا جاتا ہے کہ ٹب کے اندر بیٹھ کے نہیں نہایا جاتا، بلکہ ٹب سے پانی لے کے جو ہے وہ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، تو پھر تو اس ٹب سے آپ انہیں غسل بھی کیا، جو پانی بچ جائے وضو بھی کریں یا پہلے وضو کر لیں۔ ویسے غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن سنت غسل یہی ہے کہ پہلے وضو کریں پھر غسل کریں۔ اور اگر جاری ٹب ہے، اس کے اندر بیٹھ گئے اور نلکا کھول کے پانی اس سے نکل کے جا رہا ہے، آپ نہا رہے ہیں اور پانی بہہ رہا ہے، تو پھر اس میں غسل بھی جائز ہے اور اسی میں وضو بھی جائز ہے۔ بالٹی میں کپڑے کیسے پاک کریں؟ بالٹی میں ناپاک کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ نیز اگر نجاست معلوم نہ ہو کہ کہاں لگی ہو، نہ نشان ہو، تو کیا حکم ہوگا؟ عرفان شکور دبئی سے: دیکھو، پہلے جہاں نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھو کے صاف کریں، اور اگر پتہ ہی نہیں چل رہا تو اندازے سے دھو لیں کہ اس جگہ شاید لگی ہوئی ہو، اندازے سے بھی دھو لیں گے، اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ کہ بالٹیوں میں بالٹی میں تو جب کپڑے ڈالے جائیں ان کو اچھی طرح رگڑا جائے، اور پھر کم سے کم 3 دفعہ، پہلے یعنی جب تھوڑا صابن نکل گیا نا، اس کے بعد کم سے کم 3 دفعہ بالٹی میں کپڑا ڈال کے نیا پانی لے کے نچوڑا جائے۔ یعنی کپڑے بالٹی میں ڈال دیے، پھر سب کپڑوں کو نچوڑیں، پھر دوبارہ پانی میں ڈال دیں، یعنی بالٹی میں پانی بھرا ہوا نیا پانی، اس میں کپڑے ڈال دیں، پھر کپڑے نکال کے اچھی طرح نچوڑیں، پھر تیسری دفعہ بالٹی کو پانی سے بھریں، اس میں کپڑے ڈال دیں اور پھر اچھی طرح نچوڑیں، تو اس طرح سے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن آج کل تو بالٹیوں میں دھونے کا رواج نہیں ہے، واشنگ مشینوں میں دھلتے ہیں، اور کپڑے ویسے بھی لوگ نیچے دھو رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، پھر آخر میں بالٹیوں میں ڈالتے ہیں اس کو۔ تو خلاصہ یہ کہ کپڑے میں اگر گندگی کے نجاست کا جو نشان ہے یا بدبو آپ نے اگر ختم کر دی ہے نا، تو پھر 3 دفعہ اس طرح سے پانی میں ڈال کے کنگھالیں گے تو کپڑے آپ کے پاک ہو جائیں گے۔ اور ایک اور آسان طریقہ ہے کہ پہلے کپڑے اچھی طرح دھو لیں، پھر بالٹی میں کپڑے ڈالیں اور نلکے کا پانی کھول دیں، تو جب بالٹی کا پانی نکل کے بہنا شروع کر دے گا نا تو وہ جاری پانی ہو جائے گا، تو بھی کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ قبضے کی زمین پر مسجد اور نماز کا حکم۔ قبضے کی زمین پر بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ریاض فیروزی: قبضے کی زمین پر مسجد بنانا بھی حرام ہے، اور اگر مسجد بن گئی تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ واجب الاعادہ ہے، اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے اگر کسی کے ذاتی جگہ پہ کسی نے قبضہ کیا ہے۔ مدی نکلنے کے حکام: اگر مدی کپڑے پر لگ جائے تو کیا کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ کتنی مقدار لگنے سے ناپاک ہوگا؟ اور کپڑے کو پاک کرنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ کیا مدی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ محمد قربان انڈیا سے۔ مدی اس ٹرانسپیرنٹ پانی کو کہتے ہیں جو ہے جب کسی مرد کو خواہش یا شہوت پیدا ہوتی ہے تو جو پانی نکلتا ہے تو اس کو مدی کہا جاتا ہے۔ ایک تو بالکل وائٹ پانی ہوتا ہے جو ڈسچارج ہونے کے وقت نکلتا ہے، وہ اس سے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جو مزی ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور باقی وہ کپڑے پہ لگ جائے تو 1-2 قطرے اگر لگے ہیں تو وہ تو معاف ہیں، تھوڑی بہت نجاست معاف ہوتی ہے، لیکن اگر ہتھیلی کی گہرائی کے برابر جو 5 روپے کا سکہ ہے نا، تو اس کے برابر اگر وہ مزی پھیل گئی ہے یا مختلف تھوڑی شلوار پہ یا جسم پہ کہیں لگ گئی ہے اور خیال یہ ہے کہ اتنی ہو گئی ہوگی، تو اس کو دھونا پھر لازم ہے، دھوئے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن دھونے کا طریقہ آسان ہے، حدیث میں غسل خفیف کا حکم ہے، یعنی معمولی سا دھو ڈالنا بھی کافی ہے، تو ہلکا سا دھو دیں گے تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ عمر صاحب لاہور سے: میں اپنے گندے ناپاک کپڑے دوسرے کپڑوں کے ساتھ دھوتا رہا، اب مجھے پتا چلا تو توبہ کر لی، اب کیا صرف کپڑے پاک کروں جن کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے، یہ سارے کپڑے ناپاک ہیں؟ کیا مطلب؟ تو اب کیا صرف کپڑے پاک کروں جن کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے، یا سارے کپڑے ناپاک؟ ہائے ہائے ہائے، یہ کیا کرتے رہے ہو میرے بھائی، ٹینشن میں ہمیں ڈال دیا آپ نے۔ دیکھو، جب 100% جن کپڑوں کے ناپاک ہونے کا یقین ہے ان کپڑوں کے ساتھ آپ پاک کپڑے دھوتے رہے، دھونے کا اسٹائل اگر ایسے تھا کہ اب وہاں کے کسی مفتی سے پوچھ لیں کس طرح سے دھوتے رہے ہیں آپ، لاہور میں جا کے پوچھ لیں، اب مجھے نہیں، آپ نے یہ تو نہیں بتایا کیسے دھوتے رہے، تو اگر اس طرح سے دھوئے ہیں کہ وہ سارے ہی کپڑے ناپاک کر دیے آپ نے اور 100% ان کے ناپاک ہونے کا یقین ہے، تو پھر تو جو نمازیں آپ نے پڑھی ہیں وہ دہرانی پڑیں گی۔ لیکن اگر اس طرح نہیں ہے، کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں وہ پاک رہے یا نہیں ناپاک ہوئے، تو پھر جن کپڑوں کے 100% ناپاک ہونے کا یقین ہے ان کپڑوں کو پہن کے جو آپ نے نمازیں پڑھی وہ تو لوٹانی پڑیں گی۔ جہاں کنفیوژن والا مسئلہ ہے تو وہ پھر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، آئندہ کے لیے آپ احتیاط کریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ نے پاک کس طرح سے کریں وہ طریقہ آپ بتائیں گے تو پھر آگے جواب دینا ممکن ہوگا۔ ایسے مبہم سا سوال ہے نا، تو اس لیے جواب
जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। मैं अपने गंदे नापाक कपड़े दूसरे कपड़ों के साथ धोता रहा, अब मुझे पता चला तो तौबा कर ली। अब क्या सिर्फ कपड़े पाक करूं जिनके 100% नापाक होने का यकीन है, सारे कपड़े नापाक हैं? क्या मतलब? तो अब क्या सिर्फ कपड़े पाक करूं जिनके 100% नापाक होने का यकीन है, या सारे कपड़े नापाक? हाय हाय हाय, ये क्या करते रहे हो मेरे भाई, टेंशन में हमें डाल दिया आपने। देखो, जब 100% जिन कपड़ों के नापाक होने का यकीन है उन कपड़ों के साथ आप पाक कपड़े धोते रहे, धोने का स्टाइल अगर ऐसे था कि अब वहां के किसी मुफ्ती से पूछ लें किस तरह से धोते रहे, आप लाहौर में जाके पूछ लें। अब मुझे नहीं, आपने ये तो नहीं बताया कैसे धोते रहे। तो अगर इस तरह से धोए हैं कि वो सारे ही कपड़े नापाक कर दिए आपने और 100% उनके नापाक होने का यकीन है, तो फिर तो जो नमाजें आपने पढ़ी हैं वो दोहरानी पड़ेंगी। लेकिन अगर इस तरह नहीं है, कंफ्यूजन है कि पता नहीं वो पाक रहे या नहीं नापाक हुए, तो फिर जिन कपड़ों के 100% नापाक होने का यकीन है उन कपड़ों को पहन के जो आपने नमाजें पढ़ी वो तो लौटानी पड़ेंगी। जहां कंफ्यूजन वाला मसला है तो वो फिर छोड़ दें, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। आइंदा के लिए आप एहतियात करें। बेहतर यही है कि आपने पाक किस तरह से करें वो तरीका आप बताएंगे तो फिर आगे जवाब देना मुमकिन होगा। ऐसे मुबहम सा सवाल है ना, तो इसलिए जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है। अब्दुल मुहसी कोयटा से पूछते हैं, पाक कपड़े नापाक कपड़ों के साथ धुल जाएं, जैसे कि आजकल यही हो रहा है मार्केट में। हमारे घर के कपड़े एक ही वॉशिंग मशीन में धुलते हैं जिनमें पाक और नापाक दोनों कपड़े होते हैं। इसके बाद हम 3 बाल्टियों में पानी डालते हैं। पहले पहली बाल्टी में कपड़ा डालते हैं, इससे निचोड़कर दूसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर इसी तरह निचोड़कर तीसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर निचोड़कर खुश करते हैं। क्या इस तरह सारे कपड़े पाक हो जाएंगे? माशाल्लाह। अब भी पाक नहीं होंगे तो भाई फिर तो पुलिस से भी पाक नहीं होंगे। बिल्कुल खानदानी तरीका है पाक करने का, इससे पाक हो जाएंगे। यूं भी कर सकते हैं, आजकल नलके होते हैं ना, तो नलके के नीचे पानी बहा दें या वॉशिंग मशीन में ही पानी बहा दें, यानी एक तरफ से पानी आ रहा हो दूसरी तरफ से निकल रहा हो, तो जितना पानी इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल हुआ है उतना पानी अगर बहने में इस्तेमाल हो जाएगा और साबुन भी निकल जाए, और वो यानी साबुन निकलने के बाद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद इतना पानी उसमें इस्तेमाल हो जाएगा तो इंशाल्लाह कपड़े वैसे भी पाक हो जाएंगे। स्पाइनर में कपड़े सुखाने कंघालने से क्या पाक हो जाते? मेरी वॉशिंग ऑटोमेटिक है, स्पाइनर में कपड़े कंघाल देने पानी के बाद साफ पानी काफी देर आता है, क्या इससे कपड़े पाक? शायद अगर एक दफा नापाक कपड़े धुलने के बाद में इतना पानी बहा दिया जाए कि एक तरफ से पानी आ रहा हो और दूसरी तरफ से निकल के, अगर आप ये समझते हैं कि 3 दफा पानी को बर्तन में डबोया जाता तो इतना पानी जितना इस्तेमाल होता उतना पानी बह चुका है, वो कपड़े पाक। लेकिन जो मशीनें ऑटोमेटिक आ रही है, मेरी मालूमात मुताबिक ऐसा होता नहीं, यानी पानी बहता नहीं है, बल्कि होता ये है कि एक दफा पानी पूरा भरता है, कपड़े साफ होते हैं, फिर दोबारा पानी भरता है और वो पानी निकलता है, फिर तीसरी दफा पानी भरता है वो निकल, इस तरह से कपड़े पाक के। उसी वजह ये है कि अभी कपड़े एक दफा जब धुले हैं तो कपड़े नापाक हो, कम से कम 3 दफा उनको पानी में कंघालना जरूरी है, तो 3 के बजाय वो 2 दफा कंघाले। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब मशीन ने 2 दफा कंघाल दिए तो एक दफा आप खुद कंघाल, या तो ये काम कर ले या ये कर ले कि जारी करें पानी। जारी का मतलब पाइप लगाएं, इधर से पानी आ रहा हो और उधर से निकल रहा हो, तो जब इतना पानी निकल जाएगा जिसमें आपको अंदाजा हो कि कपड़े पाक, कपड़े इंशाल्लाह पाक। बाल्टी में कपड़े कैसे पाक करें? बाल्टी में नापाक कपड़े पाक करने का तरीका बता दें। नीज अगर नजासत मालूम ना हो कि कहाँ लगी हो, ना निशान हो, तो क्या हुक्म होगा? इरफान शकूर दुबई से। देखो, पहले जहां नजासत लगी है उस जगह को धो के साफ करें, और अगर पता ही नहीं चल रहा तो अंदाजे से धो लें कि इस जगह शायद लगी हुई हो, अंदाजे से भी धो लेंगे, अल्लाह कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। बाकी ये कि बाल्टियों में पानी, बाल्टी में तो जब कपड़े डाले जाएं उनको अच्छी तरह रगड़ा जाए और फिर कम से कम 3 दफा, पहले यानी जब थोड़ा साबुन निकल गया ना उसके बाद कम से कम 3 दफा बाल्टी में कपड़ा डाल के नया पानी लेके निचोड़ा जाए। यानी कपड़े बाल्टी में डाल दिए, फिर सब कपड़ों को निचोड़ें, फिर दोबारा पानी में डाल दें, यानी बाल्टी में पानी भरा हुआ नया पानी उसमें कपड़े डाल दें, फिर फिर कपड़े निकाल के अच्छी तरह निचोड़ें, फिर तीसरी दफा बाल्टी को पानी से भरें, उसमें कपड़े डाल दें और फिर अच्छी तरह निचोड़ें, तो इस तरह से पाक हो जाएंगे। लेकिन आजकल तो बाल्टियों में धोने का रिवाज नहीं है, वॉशिंग मशीनों में धुलते हैं, और कपड़े वैसे भी लोग नीचे धो रहे होते हैं बैठ के, फिर आखिर में बाल्टियों में डालते हैं उसको। तो खुलासा ये कि कपड़े में अगर गंदगी के नजासत का जो निशान है या बदबू आपने अगर खत्म कर दी है ना, तो फिर 3 दफा इस तरह से पानी में डाल के कंघालेंगे तो कपड़े आपके पाक हो जाएंगे। और एक और आसान तरीका है कि पहले कपड़े अच्छी तरह धो लें, फिर बाल्टी में कपड़े डालें और नलके का पानी खोल दें, तो जब बाल्टी का पानी निकल के बहना शुरू कर देगा ना तो वो जारी पानी हो जाएगा, तो भी कपड़े पाक हो जाएंगे। कुरान गिर जाए या वर्क शहीद हो जाए तो क्या कफारा है? कुरान अगर गलती से गिर जाए या कोई बच्चा इसका वर्क फाड़ दे तो क्या कफारा होगा? अहलिया अलीमुद्दीन इंडिया से। कोई कफारा नहीं है, बच्चा तो वैसे भी शरीयत का हकाम का मुकल्लफ नहीं। बच्चे को मोहब्बत से बता दें, बेटा कुरान है, इसका अदब करते हैं, इस तरह नहीं फाड़ते। गिर जाए तो उठा के रख लें, उसको चूम के रख लें, बस और कुछ नहीं है, कोई कफारा नहीं है। जानकर कोई मुसलमान इस तरह नहीं करते। पुराने कुरान को जलाना कैसा है? क्या पुराना कुरान जो काफी शहीद
ہو چکا ہو اسے جلایا جا سکتا ہے۔ سخاوت حسین، بنگلہ دیش۔ دیکھیں کبھی کسی چیز کو جلایا جاتا ہے توہین کے لیے، نفرت کے اظہار کے لیے، اور کبھی جلایا جاتا ہے توہین سے بچانے کے لیے۔ مقدس اوراق کو بہت سے فقہاء نے لکھا ہے جلا دیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے اور ان کے پہ لکھے ہوئے نقوش مٹ جائیں، پھر ان کی راکھ کو کہیں دفن کر دیا جائے یا پانی میں پھینک دیا جائے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن جلوائے تھے، جو بہت سارے نسخے، کیونکہ وہ سرکاری سطح پہ قرآن کا ایک خاص ترتیب سے لکھا گیا تو لوگوں کے پاس مختلف ترتیبوں سے لکھے ہوئے تھے قرآن، تو یہ ڈر تھا کہ جب یہ مختلف ترتیبوں سے قرآن لکھے ہوئے بعد کے لوگوں کے پاس جائیں گے تو ان میں لڑائی ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے کہ ان میں کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، حالانکہ وہ سارے صحیح تھے، لیکن ایک انتظامی مسئلہ تھا۔ تو حضرت عثمان نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کیا اور جو سرکاری سطح پہ جو ایک قرآن مرتب کر کے لکھوایا گیا اس کے علاوہ تمام نسخے قرآن مجید کے جلا دیے۔ تو وہاں کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ قرآن جلا رہے ہیں، وجہ یہ تھی کہ وہاں قرآن کا جلانا قرآن کی توہین کے لیے نہیں تھا بلکہ قرآن کی حفاظت کے لیے تھا، تاکہ ایک ہی طرح کا قرآن لوگوں کے سامنے جائے۔ باقیوں کے پاس بھی یہی قرآن تھا لیکن صورتوں کی ترتیب مختلف تھی، کسی کے پاس سورہ نساء پہلے تھی اور جناب آل عمران بعد میں تھی، کسی کے پاس فلاں صورت پہلے فلاں صورت بعد میں، تو یہ نبی نے اجازت دی تھی جس طرح سے چاہو صورتوں کو جمع کرو، لیکن یہ اجازت سے بعد میں فتنہ پیدا ہو سکتا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے مشورے پر عمل کیا اور ایک ہی ترتیب سے لکھ دیا کہ بھئی الحمد سے لے کے والناس تک اس ترتیب پہ اب قرآن لکھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی ترتیب کسی کے پاس ہے تو اس کو ختم کر دیں۔ تو جلایا کیوں؟ توہین کے لیے نہیں بلکہ حفاظت کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو اگر حفاظت کے لیے جلایا جا رہا ہے، کیا مطلب توہین سے حفاظت کے لیے، تو یہ جلانا بالکل جائز ہے۔ میں اس پہ اتنی تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سرگودا میں ہمارے ایک بہت ہی قریبی دوست ہیں، عالم بھی ہیں اور اللہ نے ان سے بڑا کام بھی لیا ہے، انہوں نے ایک ادارہ بنایا کہ بھئی مقدس اوراق کی حفاظت کا۔ تو اب وہ مقدس اوراق کو لے جا کر ٹھکانے لگانا پورے شہر کے اوراق بہت مشکل کام ہے۔ تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھئی ایک یہیں اس ادارے میں یہ زمین کھودیں اور اس میں یہ اوراق رکھ کے جلا دیا کریں۔ تو کانوں کو ہاتھ پکڑ لیا انہوں نے کہا بھائی ایک دفعہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے جلایا نہیں بلکہ غلطی سے آگ لگ گئی، تو وہ پڑوسیوں نے کمپلین کر دی اور فوراً جو ہے نا تھانے میں رپورٹ کرا دی کہ قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں نا ہماری قوم خود حد سے زیادہ جذبہ، عمل دھیلے کا نہیں ہے ہمارا قرآن پر، لیکن بس موقع چاہیے کہ عشق رسول اور قرآن کے عشق کے نام پہ نا کوئی موقع چاہیے ان کو کہ یہ ثابت کرنا کہ ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی دیکھو تو صحیح ہے کیوں جلا رہا ہے، یہ جلا ہے اس کے ہاتھ سے تیلی گر گئی ہے غلطی سے، یا انہوں نے اس لیے جلایا جا رہا ہے کہ اوراق کی وہ جو اگر وہ جان کر بھی جلاتے تو توہین کی نیت سے تھوڑی جلاتے، وہ تو اس لیے جلاتے کہ ان اوراق کو دائیں بائیں بکھرے پھریں گے، لوگوں کے پاؤں میں آئیں گے تو ہم ان کو ایک جگہ جمع کر کے راکھ بنا کے دفن کر دیتے ہیں۔ لیکن ہماری قوم اس معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی ہے کہ توہین رسالت کے نام پہ، توہین قرآن کے نام پہ جو ہے نا بے گناہ لوگوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ظاہر ہے توہین رسالت اور توہین قرآن کا تو اب مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کی تحقیق بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ توہین ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں، جو ساری زندگی جن کی عشق رسول میں گزری اور رسول کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے گزری، ان کی زبان سے کوئی لفظ تھوڑا سا غلط نکل گیا ممبر پہ یا کوئی تحریر میں کوئی دائیں بائیں ان سے غلطی سے ہو گیا تو وہ اٹھا کے ان کو توہین رسالت کے کیس میں جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو قوم کو اپنے جذباتی جو پن ہے نا اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو نعرے ہیں کہ ہم جو ہے نا توہین رسالت کے معاملے میں بس جذبات ہی سے کام لیں گے اور ہم یہی ہمارا ایمان ہے، تو اس سے معاشرے میں جو ہے نا وہ ظلم کا بہت خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ اس جذبات کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرفق ما کان فی شیء الا زانا وما نزع عن شیء الا شانا، جب بھی کسی معاملے سے نرمی نکال دی گئی نا تو وہ معاملہ بیڑا غرق ہو جائے گا، اور جب بھی کسی معاملے میں بردباری اور نرمی ڈالی جائے گی تو وہ کام سدھرے گا۔ تو یہ جذباتی پن چاہے کسی بھی معاملے میں ہو، کسی بھی شریعت کے حکم کے معاملے میں ہو، یہ جذباتی پن نقصان پہنچاتا ہے، اس سے دنیا میں امیج بہت خراب جاتا ہے، بے گناہ لوگ اس سے نقصان ہوتا ہے، ان پہ ظلم ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ اس کے رسول پسند کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا وہ دو خصلتیں ہیں الحلم والانات، کہ تمہارے اندر برداشت ہے اور تمہارے اندر بردباری ہے، جلدی فیصلہ نہیں کرتے۔ کوئی بھی کہیں بھی اس طرح کا کیس ہو توہین رسالت کا، توہین قرآن کا، آپ کو لگ رہا ہو کہ توہین ہے تو صرف آپ کا لگنا کافی نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ سامنے والا پاگل تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے، دوسرا اس کی زبان سے غلط لفظ تو نہیں نکلے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو اردو میں مہارت نہ اور بیچارہ بولنا کچھ اور چاہتا ہو نکلتا کچھ اور ہو اس کے منہ سے۔ تو بہت جلدی یہ فتوے لگا دینا قرآن کی توہین کے، رسالت کی توہین کے، یہ اچھا کام نہیں ہے، شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے، اور اس سے معاشرے میں خوف و ہراس پھیلتا ہے، اور اس سے جو لبرل لوگ ہیں ان کو مذہب کے خلاف باتیں بنانے کا موقع ملتا ہے کہ دیکھو یہ مذہبی لوگ کتنے متشدد ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے نا کتنا معاشرہ
معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے. تو ہر مسلمان الحمدللہ عاشق رسول ہوتا ہے, عاشق قرآن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان قرآن کی توہین کا تصور بھی کر سکے. تو اس لیے اگر کہیں ہو رہا ہے تو غور و فکر. یہی مسئلہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ہے کہ غیر مسلم پر بھی آپ فوراً توہین رسالت کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. اگر اس نے کوئی بات کہی ہے تو اس کے 10 مطلب نکلتے ہیں, تو آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا اس کا مفہوم کیا تھا. اس کو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو ورغلایا جا رہا ہو, یا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی نیت نہ ہو لیکن ہوا کچھ ہو. مثال کے طور پر ایک غیر مسلم کو آپ نے قرآن پکڑایا اور اس کے ہاتھ سے گر گیا, اب فوراً آپ کہیں اس نے جان کر گرایا یا صحیح طرح پکڑا نہیں اور قرآن کی توہین کی ہے, تو آپ بتاؤ آپ کے اس عمل سے وہ غیر مسلم اسلام کے قریب آئے گا یا اسلام سے دور ہوگا؟ یقیناً وہ تو دور ہوگا. وہ کہے گا میں نے نہ قرآن گرایا, میرے ہاتھ سے گر گیا. لیکن آپ جناب عشق قرآن کا دعویٰ کر کے لیبل لگا کے کہ ایک دم لوگوں کے, اور یعنی پبلک جو ہے نا ایسے نعروں پہ بہت جلدی اکٹھی ہو جاتی ہے. آپ فوراً کیس کریں گے نا اس کے خلاف تو آپ کو پبلک بہت مل جائے گی. وہ کہے گی یہ ہے عاشق قرآن, اصل میں دیکھو وہ غیر مسلم کے ہاتھ سے قرآن گرا تھا اور اس نے فوراً پکڑ کے دبوچا اور اس کی گردن دبا دی اور اس کے خلاف کیس کر دیا اور یہ کر دیا. اور پھر پولیس والوں کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں اگر کسی سے غلطی سے قرآن گر جائے. یا ایسا بھی ہوا ہے کہ پوسٹر لگا ہوا ہے سیرت النبی کانفرنس کا, کسی کو یہ خیال ہوا کہ میری دیوار کسی نے پوسٹر لگا کے خراب کر دی ہے, اس نے وہ پوسٹر نہیں پڑھا اور اس نے وہ پوسٹر پھاڑ دیا اور وہ پوسٹر زمین پہ گرا, تو فوراً کہ بھئی یہ ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں کہ توہین رسالت کا کیس بنا دیا کہ اس آدمی نے نبی کے نام کی توہین کی ہے, نبی کے نام کو پھاڑ کے معاذ اللہ زمین پہ ڈالا, حالانکہ اس بیچارے نے پڑھا ہی نہیں. وہ تو اپنی دیوار پہ جو نیا رنگ ہوا تھا اس کو رو رہا تھا کہ یار یہ پوسٹر کس نے لگایا. تو اس بیسس پر بھی لوگ اندر گئے ہیں. تو جذباتیت سے نکلنے کی ضرورت ہے. جذباتی نعروں سے جاہل لوگ تو بہت متاثر ہوتے ہیں اور مجمع بہت اکٹھا ہو جاتا ہے, لیکن اس سے لوگ دین کے قریب نہیں آتے بلکہ دین سے دور ہوتے ہیں. تو ہم کسی کو بھی توہین رسالت کی بھی اجازت نہیں دے سکتے, قرآن کی بھی توہین کی اجازت نہیں دے سکتے, پیغمبروں کی توہین کی بھی اجازت نہیں دے سکتے. اس بارے میں تو مسلمانوں کا موقف بہت مضبوط ہے, لیکن اس بارے میں توہین رسالت یا توہین قرآن کے نام پر کسی کو اس کھیلنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے ان نعروں کو استعمال کرے, مقصد کچھ اور لیبل جناب یہ لگایا جائے. تو الحلم والانات جو اسلام کا حکم ہے کہ ہر معاملے میں بردباری تحمل کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ آپ سوچیں بھائی ہوا کیا ہے, پوری بات سنیں, ایک دم جذبات میں نہ آئیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا پولیس والوں کو بھی بعض دفعہ دھمکیاں دی جاتی ہیں. FIR کٹوانے جاؤ نا کہ بھئی اس نے پوسٹر پھاڑ کے زمین پہ نبی کے نام کا وہ گرائی ہے اور توہین کی ہے, تو اگر وہ بھی انکوائری کرنا چاہتا ہے بعض دفعہ پبلک اتنی پہنچ جاتی ہے تھانے میں کہ پولیس والے کو ڈر ہوتا ہے کہ میں نے FIR نہیں کاٹی تو پھر یہ کل مجھے بھی مار دیں گے جان سے. تو اس جذباتی پن کی اصلاح کی بہت شدید ضرورت ہے اور دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال کے راستے کی ضرورت ہے. نہ اتنا لبرل بننے کی ضرورت ہے کہ جو چاہے اٹھے نبی کی گستاخی کرتا رہے, قرآن کی توہین کرتا رہے اور ہم اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں, اس کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مذہبی جنونی اٹھے اور جناب مذہب کے نام پہ, اصل میں تو اس کو اپنا جنون تھا لیکن اس پہ مذہب کا لیبل لگا کے وہ مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش کرے اور اس کی وہ تحقیق ہی نہ کرے کہ توہین ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اس کی نیت کیا تھی, اس کا ارادہ کیا تھا, یہ کرنا کیا چاہتا تھا, ہوا کیا اس سے. تو یہ ان تمام باتوں کو نظر انداز کیے بغیر بس جو ایک جذباتی پن ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اس کو بھی کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی بھی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت. تو اس لیے آپ کے سوال کا جواب ذرا لمبا ہو گیا, میں اب اس کو شارٹ کر دیتا ہوں کہ پرانے قرآن کو جلانا جائز ہے بشرطے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ قرآنی اوراق کو توہین سے بچانا چاہتے ہیں, کیونکہ اس کے الفاظ جب مٹ جائیں گے تو وہ پھر ان کا وہ احترام نہیں رہے گا, کیونکہ اس پہ قرآن لکھا ہوا تھا اس وجہ سے احترام تھا. تو پھر اس جلا کے جو ہے نا اس کو دفن کرنا یا کہیں پانی میں بہانا آسان ہوتا ہے, تو یہ عمل جائز. لیکن پھر میں بتا دوں اگر آپ نے جلایا اور کہیں اڑوس پڑوس میں کوئی بیٹھا ہوا جذباتی آدمی تو آپ کو طبیعت سے چترول لگا سکتا ہے وہ, اور وہ آپ کے خلاف FIR بھی کاٹ سکتا ہے اور قانون کا غلط استعمال کر کے آپ کو اندر بھی کر سکتا ہے. تو فتوے کی روح سے جو مسئلہ تھا وہ میں نے بتایا. قوم کی جذباتیت کی بیس پر آپ کو کیا کرنا چاہیے, قوم میں جو جذبات چل رہے ہیں مارکیٹ میں جس قسم کے, اس کی بیس پر کیا کرنا چاہیے وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں. آپ اپنے اڑوس پڑوس کو